السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین نامور عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا ایک اہم بیان پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیان گزشتہ روز آپ کا شہر آگرہ میں ہوا ہے۔ بیان کا عنوان ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، آج اس ماہ مبارک کا پہلا دن ہے جس کا انتظار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے کرتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھ کر کرتے تھے آپ۔ اذا دخل رجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں ہماری عمر میں اتنا اضافہ فرما کہ ہم رمضان کو پالیں۔ اس مبارک مہینے کا آج پہلا دن ہے جس کا استقبال آپ فرماتے کہ اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک بہت ہی عظمت والا برکت والا مہینہ آ گیا، سایہ فگن ہو گیا، برکت والا مہینہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کے معنی محض پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ جو لغت کی جو اتھینٹک بکس ہیں، جو مصادر اور مراجع ہیں، اس میں لکھا ہے کہ تلا یتلو تلون و تلاوتن قرأ و تلا خلفہ، پڑھا اور پڑھ کر پیچھے چلا۔ پڑھتے جاؤ قرآن اور اس کو فالو کرتے جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کیا نصیحت کروں؟ دیکھو قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے وہاں رکو اور غور کرو کہ اللہ نے کیا نصیحت کی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب کچھ کہنا چاہا ہے اللہ نے، توجہ دلا کر، جیسے آپ کسی کو توجہ دلاتے ہیں، کسی بچے کو، کسی بھائی کو، رشتہ دار کو، اے فلاں مؤذن صاحب، امام صاحب، حاجی صاحب، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، کوئی بات اللہ نے کہی ہے، تو یہاں بھی وہ لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے۔ سیام کے معنی رکنے کے ہیں، عربی میں رکنے کے ہیں۔ اب اس رکنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ تم پر سیام فرض ہے، اور سیام کے معنی ہے رکنے کے، ٹھہر جانے کے۔ تو اب اس رکنے کا کیا مطلب ہے؟
ہم ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل کا یہ ایک فیشن اور ٹرینڈ چل گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو اور سمجھ لو، حدیث کا ترجمہ پڑھو اور سمجھ لو۔ صاحب ہم ترجمے پڑھ کر جو ہے وہ سمجھ لیں گے قرآن و حدیث، کیسے سمجھ لیں گے آپ؟ اللہ نے کتاب اللہ اتاری اور کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی اتارے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن پر تو نے انعام کیا، جن کا ذکر دوسری جگہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کو سمجھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی آپ تبیین کریں، تشریح کریں، توضیح کریں، اس کو ایکسپلین کریں۔ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ نبی کی زندگی سراپا قرآن ہے، اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو رسول اللہ کو دیکھے بغیر اور رسول اللہ نے جن کو دین سمجھایا صحابہ، اور صحابہ نے جن کو سمجھایا تابعین، اور انہوں نے جن کو سمجھایا تبع تابعین، ان کو دیکھے بغیر اور ان کی بات مانے بغیر آدمی سمجھے کہ ہم نے دین سمجھ لیا، وہ بے دینی میں پھنس سکتا ہے۔ بہت لوگ خود بینی اور خود رائی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے۔ جتنے بھی آپ گمراہوں کے نام دیکھیں گے، بڑے پڑھے لکھے، جاہل نہیں، پڑھے لکھے، قابل، اعلیٰ دماغ رکھنے والے، لیکن انہوں نے کہا بھئی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اور ورڈز کی میننگ وہ لغت کے اندر موجود ہے، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ہمیں نبی کے اسوے کی کیا ضرورت، صحابہ کی کیا ضرورت، تابعین، ائمہ مجتہدین کی کیا ضرورت؟ نحن رجال ہم رجال۔ یہی گمراہی کا جو ہے سرا ہے۔ بہرحال کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے رکنا یہ مین چیزیں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے جنرلی جو روزہ ہے، اہل اللہ کے یہاں صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ناک، کان، آنکھ، زبان، ان کا بھی روزہ ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ صرف پیٹ کو ہی بچانا نہیں ہے کہ کوئی نوالا نہ چلا جائے، پانی کا گھونٹ نہ چلا جائے، بلکہ اہل اللہ کے یہاں، خواص کے یہاں روزے کا مطلب یہ ہے، اور روزے کی تشریح اور روزے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بھی غلط جگہ جانے سے بچائیں، کانوں کو غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بہت سے گویا جو سلف میں حضرت سفیان ثوری ہیں، ابراہیم نخعی جیسے اہل اللہ اعلام اسلام ہیں، ان کے نزدیک تو جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کھا لیا کوئی لقمہ، دھوکے سے ہی صحیح کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان کر توڑا تو اب 60 روزے جو ہے وہ پنالٹی دینی پڑے گی کنٹینیو، لیکن دھوکے سے اگر کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، روزہ گیا، اس کی 1 روزے کی قضا کرنی پڑے گی عید کے بعد۔ اسی طرح ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور بھی کچھ حضرات ہیں اہل اللہ سلف صالحین میں، ان کے نزدیک جھوٹ بولنے سے بھی اسی طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں
کہ روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن جو برکتیں ملنی چاہیے روزے کی، جو نتیجہ نکلنا چاہیے، ان برکتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو بھی مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھ کر حاصل کیا ہوا؟ لا حاصل ہی ہوا۔ دیکھیے وقت ہو گیا، 1 بجے تک ہی بات کرنی ہے نا، اس لیے اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کو صحیح طور پر رکھا ہے، اتنی محنت ہم کر رہے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بھئی افطاری میں کیا آیا، دیکھو بچوں سے پوچھتے ہیں کیا آیا اور کیا آنا ہے، سحری کے لیے فلاں چیز ہے یا نہیں ہے، دودھ کا انتظام ہوا یا نہیں ہے، پھینی کا، کھجلے کا، فلاں کا، ارے بھئی نہیں ہے تو منگاؤ۔ جس طرح اس پیٹ کے لیے، جسم کی تقویت کے لیے ہم کرتے ہیں، اسی طرح روح کی تربیت کے لیے بھی ہم خیال رکھیں، کم سے کم 1 مہینے میں تو خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔